سمجھ گیا؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہرحال انسان کی عظمت اور رفعت یہ واضح ہوتی ہے اس سے کہ اس پوری کائنات کا موضوع ہے انسان، یہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ لیکن اس کے دو اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ایک اثر تو یہ پڑ سکتا ہے کہ اللہ انسان سوچے کہ میری جیسی حقیر مخلوق کو میرے رب نے پیدا کیا اور اتنا بڑا نظام کھڑا کر دیا، سبحان اللہ، فوراً سج جائیں گے۔ ایک تو اثر یہ ہوتا ہے نا، اور ایک اثر وہ پڑ سکتا ہے کہ جو سبحانی معظم شانی میں وحدت الوجودی صوفیوں پر پڑا ہے، تو میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ بھاگ گئے، ٹھیک نہیں۔ اصل جو پڑھنا چاہیے وہ یہ کہ آدمی فوراً اپنے رب کے آگے سجدے پڑے۔ اب یہ ہے کہ نفس انسانی کے متعلق اس کی عظمت کی شہادت تو نفس کی تنقیر سے ملتی ہے، وما سوا کے معنی اور کیسی کچھ کی ہے اس کی تشکیل، اس اجمال کے اندر بہت کچھ ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب کھولا جائے تو یہ ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا قابلیتیں ودیت فرمائی ہیں، سمجھ گیا، کیا کیا صفات رکھے ہیں، کس کس طریقے کے متضاد رجحانات رکھے ہیں، پھر کس طریقے سے اس کے خیر کا اور اس کے شر کا علم دیا ہے، اور پھر کس طریقے سے اس کے اندر ول پاور قوت ارادی وہ کی ہے، اور کس طریقے سے اس کے اندر ایک بیدار متنبع کرنے والا نفس لوامہ رکھا ہے کہ جو فوراً جب کوئی غلطی کرے تو فوراً وہ ٹوکتا ہے، سمجھ گیا، اور فوراً اس کے بعد اس کے اندر ایک شاندار بریک رکھا ہے کہ اگر آدمی اس بریک کو ٹھیک رکھے، آج کل کے ڈرائیوروں کی طرح یہی نہیں چھوڑ دے، تب وہ فوراً وہ بریک لگا کر کے گاڑی کو فوراً وہ ٹھیک اس پر محفوظ کر لیتا ہے، خطرے سے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اس تمام چیزوں کی طرف اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ نفس انسانی کی تشکیل پر غور کرنا علماء کا موضوع ہے، سمجھ گیا، یعنی اس پر ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نفس انسانی کی تشکیل کن متضاد عناصر سے، ان متضاد عناصر کے اندر کس طریقے سے ہارمنی پیدا کی جائے تب صالح نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، کس چیز کا کام سوچنا ہے، کس چیز کا کام ارادہ کرنا ہے، اور کس چیز کا کام جو ہے اس کے اندر بریک لگانا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا چاہیے نا۔ اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے تو یہ گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈ پہ گرا کے رہے گا، اور لوگوں کو دیکھتے بھی آپ گرا دیتے، اور اگر غلط سمجھ گئے آپ کہیں، غلط آپ کو کسی نے سکھا دیا کہ جو اصل طاقت ہے آپ کے اندر محبیس کرنے والی، اس نے اسی کو فرق کر لیجئے کہ یہ خنثی سمجھ کر کے نکال دیا، بالکل ختم کر دیا، تو پھر یہ چیز بھی آپ کو فنا کر دینے والی، آپ کی صلاحیت کو غارت دینے والی۔ ان تمام چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا، یہ حقیقت میں نفس انسانی کی تشکیل اور ترکیب کو جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اس سے صحیح راستے پر چلا جائیں۔ قرآن مجید کا اصلی مقصد یہی بتانا ہے، سمجھ گیا، یہ وہ بتانا، یہی چیز بتانے کے لیے آیا ہے کہ آپ اپنے نفس کی تشکیل جس طریقہ سے ہوئی اس کو اچھی طریقہ سمجھ لیں، تاکہ آپ اس گاڑی کو ٹھیک اس صراط مستقیم پر چلا سکیں جو خدا نے منزل مخصوص پہنچنے کے لیے بنائی۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اس میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ جس طریقہ سے مجموعی کائنات میں ایک عظیم دباؤ ہے کہ وہ کار فرما ہے کہ جو کام کر رہی ہے اور کنٹرول کر رہی ہے نا، سمجھ گیا، اسی طریقہ سے انسان جو ایک عالم اصغر کہتے ہیں اس کو، یہ اصطلاح ٹھیک ہے، انسان ایک عالم اصغر ہے، تو اس عالم اصغر کے اندر کہ جو کنٹرول کا فریضہ ہے وہ ہمارے ذمہ خدا نے کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان جو ہے اختیار کے ساتھ وجود میں آیا ہے نا، اختیار رکھتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو کنٹرول کر کے ہمیں سبق دے رہا ہے، تب ہم اس گاڑی کو ٹھیک ٹھیک راستے پہ چلا سکیں۔ اور اگر ہم نے
بالکل اس کو بکٹ چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد یہ نہیں معلوم کہ کس جگہ جا کر کے متصادم ہو کر کے تباہ ہو جائے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اب اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. نفس کی تشکیل کے تو بہت سارے پہلو ہیں، ان سب کی ضرورت یہاں نہیں ہے. خاص طریقے پر جس کو واضح کیا وہ یہ ہے کہ اس نفس کو ہم نے جو تشکیل کیا ہے تو اس کے اندر خیر اور شر دونوں کی الہام کر دی. سمجھا؟ تقویٰ بھی اور فجور بھی، یعنی کیا چیز فجور کی حیثیت رکھتی ہے اور کیا چیز تقویٰ کی حیثیت رکھتی ہے، یہ آپ نے بتا دیا. اس سے وہ بات تو بالکل غلط ہو گئی کہ جو لوگ انسان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مادرزاد ادے کے مانند ہے کہ جس کی رہنمائی کے لیے ہر وقت ایک عصاکش کی ضرورت ہے. یہ بات غلط ہے. انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے، کیا نہیں ہے؟ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا؟ معلوم ہوا کہ اتنا عالم تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا ہے. اب اس کے بعد اس فجور و تقویٰ کو لیے دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو اپنے اس شعور کو زندہ رکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے تنبیہات سے اپنے آپ کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی یہ صلاحیت زیادہ بیدار ہوتی ہے. اور جو ان سے غفلت برتتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد انسان کا نفس مردہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نفس جو ہے کام نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشین جو ہے خراب ہو جاتی ہے. وہ تو سے اگر آپ کام لیں نا، مثلا یہ ہے کہ جب آپ کوئی غلطی کریں گے تو اس غلطی کے اوپر آپ کے نفس کا ایک پہلو جس کو دبابا کہتے ہیں وہ ٹوکتا ہے. اب اگر آپ نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ خدائی پہرے دار ہے، خدائی کوتوال ہے کہ جو میرے اندر خود بیٹھا ہوا ٹوکتا ہے، سمجھ گیا؟ تب تو یہ ہے کہ آپ کی وہ قوت بیدار ہوگی. آپ خود اپنے اندر جو ہے نا جاگنے والے اور سوچنے والے بن جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کی اس تنبیہ کی کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ اس کے باوجود بھی جو جس سے وہ روکتا ہے کر گزرے، پھر اس کے بعد وہ ڈل ہو جاتا ہے. سمجھ گیا؟ آہستہ آہستہ وہ ملامت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل بیل بن کے رہ جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یا نبیوں کی جو تعلیم ہے، اس روشنی کو مزید روشنی سے منور کرنے کے لیے آتی ہے، اسی الہام و تقویٰ کو جو نفس انسانی کے اندر ہے. سمجھا؟ اسی وجہ سے وہی کو سورہ نور میں نور علی نور کہا گیا ہے، یعنی وہ نور جو فطرت کا نور ہے اس کے اوپر ایک مزید نور. سمجھ گیا؟ اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہ جو لوگ کی اپنی فطرت کے نور کو بجھا دیتے ہیں تو وہ شریعت کے نور سے بھی تو نہیں فائدہ اٹھاتے، تو ان کی تاریکی کو ظلمات بعض والا فوق بعض سے ثابت ہے. تاریکی کو اوپر تاریکی، اس کی وجہ یہ کہ اندر کا چراغ بھی گل، سمجھ گیا، اور اوپر سے جو چراغ دیا گیا تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے متعلق سنت قرآن میں بھی بیان ہو گئی اللہ تعالیٰ کے، اور دوسرے نبیوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر کے چراغ کو گل کر دیتے ہیں تو پھر ان کو نبیوں کے دیے ہوئے چراغ سے یا شریعت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس کی وجہ ہے کہ ان کے اندر وہ لاس نہیں باقی رہتا، وجہ ہے کہ ان کے اندر وہ لاس نہیں باقی رہ جاتا ہے کہ جو پھر نبیوں کی روشنی سے ان کو متمتع ہونے کی صلاحیت کو زندہ رکھے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کو نیکی اور تقویٰ الہام کر دیا ہے. اب اس کے بعد نیکی اور تقویٰ کے الہام کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ آپ الٹا غفیل پڑے سوتے رہے، بیل کے طریقہ زندگی بسر کریں؟ کیا یہ منشا ہو سکتا ہے؟ ہر طاقت جو ملتی ہے اپنے وجود سے شہادت دیتی ہے، اشارہ کرتی ہے نا کہ اس سے یہ کام لینا ہے. آنکھ آپ کو خدا نے دی ہے تو اس لیے دیے رہے کہ آپ کھول کے چلے یا بند کیے رہے.
تو اسی طریقے سے اگر نیکی اور تقوی کی رہنمائی انسان کے اندر خدا نے دی ہے تو اس کا آپ سے آپ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو اس نیکی کو زندہ رکھیں گے وہ تو فلاح پائے گا، اور جو اس نیکی کو زندہ نہیں رکھیں گے وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ مطلب نکلتا کہ نہیں؟ یعنی بن بتائے، یا یہ ضروری ہے کہ بتایا بھی جائے، لیکن قرآن نے بتا بھی دیا ہے کہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جب نیکی و تقوی آپ کو الہام کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نیکی و تقوی کا الہام کرنے والا چاہتا ہے کہ فلاح ان کو ملے گی جو اپنے نفس کو پاک رکھیں گے، اور تباہی ان کے لیے ہے کہ جو اپنے نفس کو آلودہ کریں۔ یہ ہونا چاہیے نا؟ آپ لوگ اس سے متفق نہیں؟ جی، یعنی یہ بدیہی تقاضا ہے اس کا، سمجھا؟ کہ اب معلوم ہو گیا کہ فلاح انہی کے لیے ہے۔ دسہا یہ دسہا ہے، عربی میں ایک قاعدہ زبان والوں کا یہ بھی ہے کہ بعض جگہ حروف زیادہ ہو جاتے ہیں وزن و قافیہ وغیرہ کے روایت سے، مثلا تزنا اس میں مادے میں یہ نہیں ہے، اس کے مادہ تو اس کا وہی سے عربی ہے، لیکن یہ بھی آ گئی اس میں، تو یہ بے قاعدہ کو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہی قاعدہ ہے، یہ بے قاعدگی قاعدہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو ہے دستہ جو اس نے خاک ملایا، تو مانے اس کے خاک ملا، تو فلاح پائی جس نے اس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک ملایا نفس، یعنی قدرت کی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو پھر نبیوں کے ذریعے سے، کتاب اور شریعت کے ذریعے سے جو ہدایت ملتی ہے اس سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے اندر پھر اس روشنی کو پکڑنے کی صلاحیت بھی باقی رہ جاتی ہے، وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص فطرت کی نیکی کی قدر نہیں کرتا تو اس سے وہ بھی لے لیا جاتا ہے جو اسے دیا گیا ہے، سمجھا؟ یعنی جو اس کی وجہ، اور ان کو شریعت کی نعمت نہیں ملتی، اس کی دلیل انہوں نے بہت دی ہے عمدہ، کہ جو پیسے میں چور ثابت ہوا اس کو 1 لاکھ کی امانت کیسے دی جائے گی؟ یعنی جب خدا نے اتنی نیکی کی صلاحیت آپ کو دی اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی، خیانت کی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کا خزانہ اٹھا کے آپ کو کیسے دے دے؟ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیکی میں اضافہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نیکی کی قدر کریں۔ جو نیکی ملی آپ کو، اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو پھر اس کے بعد مزید نیکی کا راستہ آپ کے لیے بند ہو جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ توفیق کا بھی ایک ضابطہ ہے، یعنی آپ اگر یہ دلیل دیا کریں اپنے جہاں بیٹھے ہوئے کہ کیا کریں جی خدا کی توفیق نہیں حاصل ہوئی، تو یہ آپ کی نالائقی، آپ اپنی نالائقی کے اوپر ایک پردہ ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے ہاں توفیق کی بھی ایک سنت ہے۔ توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا آپ اس کی قدر، سب مزید توفیق۔